بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دنیا بھر کے اہم اور متعدد مسائل کا غزہ کی پٹی سے گہرا تعلق ہے۔ اس موضوع پر دنیا بھر میں مختلف پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے، مگر ابھی بھی موضوع ادھورا ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں وہ حوزہ علمیہ قم میں فلسفہ عرفان اور ادبیات کے استاد ہیں، سیاست سے گہرا شغف رکھتے ہیں اور بالخصوص سیاست امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ان کے ہزاروں دروس سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی سیاسی زندگی کے پہلوؤں کو وہ اکثر اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ میری مراد حجت الاسلام والمسلمین استاد سید محمد حسن رضوی دامت برکاتہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، اس وقت چونکہ آپ ایک بڑے وسیع انداز میں سیاست امام علی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، جس سے دنیا کا ایک بڑا طبقہ مستفید ہو چکا ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ غزہ میں جو حالیہ جنگ بندی عمل میں آئی ہے، اسلامی زاویہ نگاہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی ہاں، جو جنگ بندی ہے غزہ کے حوالے سے بلا شک و شبہ ایک خوش آئند اور استقبال کے قابل یہ عمل ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے اور قرآن کا یہ معنی متعدد آیات سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُوا لَهَا، اگر وہ لوگ یعنی یہ جو محارب گروہ ہے، جنگ کے حمل کیے ہوئے ہے، جنگی طور پہ حملہ آور گروہ ہے، اگر یہ گروہ مائل ہوتا ہے سلامتی کی طرف، صلح کی طرف، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یعنی جو گروہ جس نے جنگ شروع کی ہے، جی ہاں، جس نے جنگ شروع کی ہے یا جنگ کی جو بھی صورت بنتی ہے، اس میں اگر کوئی صلح کی پیشکش کرتا ہے، صلح کی طرف آتا ہے، سلامتی کی طرف آتا ہے، تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ فجنح لہا، تو تم بھی اس کی طرف آ جاؤ۔ یا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان لانے والو تم سارے سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن نے کے مطابق یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ظاہر ہمارے پاس ہوتا ہے، جنگ ایک مجبوری کا نام ہے، اختیاراً جنگ نہیں میدان جنگ کا قائم کیا جاتا۔ لہٰذا جنگ یا دفاعی ہے یا آپ خداوند متعال کے قوانین اور اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اقدام کرتے ہیں، تو انصاف کو قائم کرنے کے لیے خود اقدام کرتے ہیں۔ تو جنگ ہر دو صورتوں میں ایک نوع مجبوری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مد مقابل گروہ وہ جنگ بندی کی پیشکش کرتا ہے اور جنگ بندی کی طرف آتا ہے اور معاہدہ کرتا ہے، تو بلا شک و شبہ اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جو مقاومت اسلامی ہے، چاہے وہ شیعہ مقاومت ہو یا اہل سنت مقاومت ہو، مقاومت اسلامی وہ ہر مرتبہ اور ہر دفعہ جنگ بندی کا ہمیشہ انہوں نے استقبال کیا۔ رہبر معظم انقلاب انہوں نے خصوصی طور پہ جنگ بندی کے حوالے سے ہمیشہ اپنے میدان کو وسیع اور اپنے موقف کو نرم قرار دیا ہے اور اس کا بہترین طریقے سے استقبال کیا ہے۔ قبلہ، یہ جو ابھی آپ نے تفصیل بیان فرمائی، یہاں پہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے۔ ایک دفعہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن صادقانہ طور پر سامنے آتا ہے، دیانتداری کے ساتھ جنگ بندی چاہتا ہے، اور اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں دونوں طرف سے ایک دوسرے کے تحفظات ہوتے ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہمارا سامنا ایک ایسے دشمن سے ہو کہ جس کی جبر و تشدد کی ایک تاریخ ہو، بلکہ ایک تاریخ نہ، اس کی تمام تاریخ جبر و تشدد کے اوپر قائم ہو، مبنی ہو، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہوں کہ اس سے پہلے بھی، یعنی اس نے جتنا بھی اس کا ٹائم ہے، اس کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، وہ ہم دیکھتے ہوں کہ وہ اپنے کسی بھی وعدے کو آج تک پورا نہیں کرتا، اور ہمیشہ اگر کوئی وعدہ بھی کرے تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو ایسے میں ہمارے پاس کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ جب ہم دشمن کی نیت سے اور اس کی سابقہ تاریخ سے بھی آگاہ ہوں کہ وہ جنگ بندی کو ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جی ہاں، اس حوالے سے بھی قرآن اور سیرت رسول اللہ و امیر المومنین علیہ السلام دونوں ہمارے پاس موجود ہے، اور عاقلانہ طریقہ کار بھی آج سیاست کے میدان میں یہی ہے
کہ مد مقابل دشمن شناسی، دشمن کی شناخت دقیق طور پہ کی جائے۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود دشمن جو دشمنی برت رہا ہے، اس دشمنی کرنے کے نتیجے میں جو ایک فساد برپا ہے، آیا وہ جو بھی ایک پیشکش کرے گا اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یقیناً یہ اعتماد کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک طرف ہمارا دینی وظیفہ ہے اور دوسری طرف جو خطے میں پوزیشن ہے وہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں۔ مثلا غزہ کی قحط کی جو صورت ہے، محاصرہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے اور پورے کے پورے شہر کو انہوں نے تہس نہس کر دیا ہے، بڑی تعداد میں بچوں اور جوانوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ یہ خود ماحول اور یہ جو موقعیت ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ صلح اور جنگ بندی کی پیشکش جیسی تیسی بھی ہے، آپ اسے قبول کر کے فرصت حاصل کریں۔ صحیح، اس میں آپ مزید اگر اس کو کھچاؤ دیں گے، تناؤ دیں گے، تو وہ آپ کی زمینی جو ریالٹی ہے اور جو آپ کی ابھی وضعیت ہے وہ اس کے برخلاف جائے گی۔ ایک یہ چیز۔ نمبر دو، جہاں پہ جنگ بندی کے لیے یہ قبول کر رہے ہیں اس پیشکش کو، اس میں ان کے پیش نظر یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان سے بہتر کوئی بھی نہیں اسرائیل اور صہیونیوں کو ان سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ لہٰذا ان کے پیش نظر یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی معاہدے کی پابندی نہیں کی، اور یہ بات آج اگر آپ مختلف تبصرے جو عرب میڈیا پہ مختلف ممالک کے سینئر تجزیہ نگار کر رہے ہیں یا پاکستان میں تجزیہ نگار یہ کر رہے ہیں مختلف طرح کی تحلیل، سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اسرائیل اپنے اس معاہدے پہ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس کی جو خلاف ورزی ہے، اگر خبروں میں ہم دیکھیں تو جزوی طور پہ خلاف ورزی تو ابھی بھی عیاں ہے۔ بعض جگہوں پہ اس نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، چند فلسطینی شہید ہوئے، اور طرح طرح کی اور دیگر سازشی منصوبہ بندی اس کی جاری ہے۔ ادھر میں صرف قرآن کریم سے استفادہ کرتے ہوئے ایک نکتہ عرض کروں گا کہ سورہ توبہ کا جو آغاز ہے، اس آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدت سے مشرکین سے برات کا اظہار کیا ہے، لیکن سورہ توبہ کی جو ابتدائی تقریباً 20 آیات ہیں اس میں بہت سخت الفاظ میں مشرکین کی مذمت ہے۔ لیکن کون سے مشرکین؟ اسے قرآن کریم نے دو حصوں میں وہ مشرکین کیے ہیں۔ ایک وہ مشرکین ہیں جو عہد و پیمان کے پابند ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو عہد و پیمان کے پابند نہیں ہیں۔ جو عہد و پیمان کے پابند نہیں ہیں، چونکہ عہد و پیمان اور امانات یہ دو ایسے امور ہیں کہ اگر بڑے سے بڑے قاتل سے بھی آپ نے انجام دیے تو پورا کرنا لازم ہے، آپ نہیں معاہدے کو توڑ سکتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لبنان کے ساتھ جب ان کی جنگ بندی ہوتی ہے تو وہاں کی جو استقامتی محاذ ہے وہ جنگ بندی پر قائم ہے، البتہ خلاف ورزی جب بھی دشمن کی جانب سے۔ بالکل، اسلام نے انہی آیات میں یہ کلیہ ضابطہ دیا کہ اگر معاہدہ ہو جائے تو وہ معاہدے کی رعایت نہیں کرتے پھر تم توڑ سکتے ہو، لیکن ہم نہیں آغاز کر سکتے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قرآن کریم نے بہت شدت سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ عہد کو وفا کرو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امانات اور عہد یہ ہمارے فقہی احکام میں تمام ابواب سے جداگانہ یہ دو موضوع رکھتے ہیں کہ یہ آپ نے ہر قسم کے بندے کے ساتھ نبھانا ہے اگر انجام دے دیا۔ لہٰذا یہ مشرکین کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ مشرکین جو عہد و پیمان کی رعایت نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن نے واضح حکم دیا، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے ان اماموں سے جنگ و قتال کرو۔ یا یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو عہد و پیمان کی رعایت نہیں کرتے یہ جہاں پائے جائیں انہیں پکڑو، انہیں گھسیٹو اور انہیں قتل کرو، چونکہ یہ مرکز فساد اور اصل فساد ہے جو عہد و پیمان کی رعایت نہیں کرتے۔ وہ مشرکین جو عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں قرآن نے شدت سے حکم دیا کہ ان کے ساتھ تم پورا عہد و پیمان اپنا نبھاؤ۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ صہیونی چونکہ غیر مسلم کمیونٹیز بھی یہ بات جان چکی ہیں کہ صہیونی عہد و پیمان کو وفا کرنے والے نہیں ہیں، عہد و پیمان کی اصلاً رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ اس قدر وحشی درندے اور جارحیت کے قائل ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے ہر قسم کا عمل انجام دینے سے گریز نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ بات مسلم ہے کہ اس حوالے سے متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، اور یقیناً جو بلاگ مقاومت اسلامی کا ہے وہ اس حوالے سے اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی یا منصوبہ بندی رکھتے ہیں۔
اسی حوالے سے میں ناظرین کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ خود وہاں کی جو تحریک آزادی ہے غزہ میں، جو فلسطین کی تحریک آزادی، وہ خود اس بات کو کئی بار اپنے بیانات میں بھی کر چکی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے قبل بھی اسرائیل نے اپنا کوئی وعدہ وفا نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں یہ جن لوگوں نے گارنٹی دی اس معاہدے کی، ہمیں ان پر بھی کوئی بھروسہ نہیں، لیکن وہ اس بات کو بھی کرتے ہیں کہ جہاں ہم نے اتنا قربانی، اس قدر ہم نے قربانی پیش کی اس راہ میں، اپنی آزادی کی راہ میں، دوسری جانب اسی طرح دشمن کے پاس بھی اس سے زیادہ جنگ کا حوصلہ اور سکت نہیں ہے، تو اس لیے وہ جنگ بندی کی جانب مائل ہوئے۔ اب اسی سے جڑا ہوا چونکہ ٹاپک ایسا چل رہا ہے تو فوراً ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی جو تحریک آزادی ہے غزہ میں، وہ بھرپور استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ استقامت کیا کرتی ہے کہ دنیا بھر میں جو زندہ ضمیر ہیں، جو پاک دل رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں، تو وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم کی حمایت میں مظاہرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم اسی تحریک آزادی کو جب سفارتکاری کی میز پر دیکھتے ہیں تو میں آپ سے چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ان کی سفارتکاری کی میز پر انہوں نے جس ہنر اور مہارت کا مظاہرہ کیا، آپ ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، بے شک قلیل سی، لیکن جی یہ تو بات واضح ہے کہ امریکہ ایک قسم کا بدماش ہے۔ اسرائیل جو کچھ جارحیت دکھا رہا ہے وہ صرف امریکہ یا یورپی یونین کے بہاف کے اوپر ہے، والا اس کی اپنی اصل قدرت اور طاقت موجود ہی نہیں ہے، وہ تو ایک دن کے لیے بھی نئی مد مقابلے میں ٹھہر سکتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بڑے پیمانے پہ ایک زمینہ ہموار کیا ہوتا ہے، چونکہ صرف ایک تسلیحاتی چیز نہیں ہے یا جنگ کے لیے افراد کو مختلف ممالک کے ساتھ گٹھ جوڑ کے آپ ایک فوج تیار کر لیں، اتنا محدود نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے عالم اسلام کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتیں کے تختے الٹے ہیں اور ان کے اوپر اپنے ہم نوا حکمران انہوں نے وہاں پر حاکم کیے ہیں۔ ان حاکموں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا دوام اور قیام طولانی مدت نہیں ہے اور اپنے مفادات کے لیے کسی بھی مرحلے میں یہ ہمیں اس اقتدار کی کرسی سے اتار سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جیسے شرم الشیخ میں ٹرمپ کی صدارت میں یہ کانفرنس بلائی گئی اور اس میں امن کے بحال کرنے کے اعتبار سے اس کی شخصیت کو سامنے لایا گیا، اور کئی اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے اس شیطانی سازش اور یہ جو شیطانی ایک چہرہ سفاکیت کا چہرہ ہے اپنے بھیس بدل کے امن کے روپ میں آنا چاہ رہا ہے، اس کی حقیقت کو آشکار انہوں نے کرتے ہوئے احتجاجاً شرکت نہیں کی۔ لیکن بعض آپ ممالک دیکھ رہے ہیں جیسے خود مصر ہے، عرب ممالک ہیں، قطر ہے، دیگر ممالک، اور ان میں قابل افسوس بات ہے کہ ہمارے وطن عزیز کے وزیر اعظم صاحب جو پوری کی پوری ملت اور قوم کے امیدوں اور امنگوں کے برخلاف ٹرمپ کی رضایت لینے کے لیے اس کے اس پاس گئے، اور میں اسی سوال کی جانب اس کے بعد آنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ گفتگو کے دوران اس سوال کی ضرورت محسوس ہوئی جو میں نے پہلے کیا، تو اس لیے اس سوال کو تھوڑا سائڈ پہ کیا۔ یہ یہاں پہ نا ایک چیز کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ کوئی بات چھپ گئی ہو یا چھپا لی جائے، دونوں کام ممکن نہیں ہے کہ نہ تو وہاں پہ ہونے والا ظلم چھپ رہا ہے اور نہ اس کو چھپایا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود ایسی کیا مجبوری ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ وہ اس بات پر مصر ہیں کہ ایک یہ جو شخص ہے جو صبح کوئی بات کرتا ہے، شام کوئی بات کرتا ہے، کوئی اس کی کسی بات میں ثبات یا استحکام نہیں ہے، استقلال نہیں، اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، تو کیا مجبوری ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہر صورت نوبل پرائز دیا جائے، حالانکہ جب کہ انہوں نے اپنی ایک من پسند ایک اور شخصیت کو اس کام کے لیے منتخب بھی کر لی، اس کے باوجود کیوں ہمارے حکمرانوں کا اصرار ہے کہ اس کو نوبل پرائز دیا جائے؟ جی یہ بہرحال شرم آور بات ہے، اور ہر پاکستانی کا سر اس مقام پہ جھک جاتا ہے کہ جو اقتدار کے اوپر بیٹھی ہوئی شخصیت ہے وہ پوری کی پوری قوم کی دنیا میں ترجمان شمار ہوتی ہے، جبکہ جو ترجمانی کا حق تھا جو ملت پاکستان چاہتی ہے اس کے برخلاف وہاں پہ وہ پیغام دیتی ہے۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایران کی طرح یا بعض دیگر ممالک کی طرح شدت کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، کہ جنہوں نے صرف اور صرف غزہ میں نہیں، اس سے پہلے فلسطین ہے، عراق ہے، دیگر ممالک ہیں دنیا بھر کے،
انہوں نے اس جگہ پہ اصلاً اس قدر زمین کو تباہ و برباد کیا کہ انسانیت وہاں پہ جینے کے قابل نہیں رہی، اور سفاکیت کا یہ مظاہرہ ہے کہ کسی ایک کے اوپر بھی یہ رحم نہیں کھاتے. تو اس قدر ظالم، سفاک اور فرعون نما شخصیت، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ امن کو برپا کرنے والا ہے، اس کی طرف اول یہ نسبت ہی باطل ہے. اور پھر یہ کہ جس کو انہوں نے سب سے بڑا ایوارڈ غرب نے قرار دیا ہے، جو غیر معمولی کوئی قابلیت یا صلاحیت یا استعداد یا کارنامہ انجام دینے والے کو دیا جاتا ہے، وہ امن کے میدان میں گویا کہ یہ ایک فاسد ترین انسان، جس کی سفاکیت خود امریکہ والوں کے لیے بھی آیا ہے، اور امریکہ حکومت اور عوام ہر دو اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسے نوبل پرائز ملے، اور یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اسے نوبل پرائز دیا جائے. تو یہاں پہ ہمیں واضح بات نظر آتی ہے کہ یہ در حقیقت نہ پاک وطن عزیز سے تعلق رکھتے ہیں، نہ امت اسلامیہ سے. یہ اپنے اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں. زندگی کے چند دن باقی ہیں، ان باقی دنوں میں بھی خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی رضامندی کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے ہاں اکثر جو صحافی حضرات ہیں یا اینکر حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل تو کہیں اور رہتے ہیں ہمارے حکمران، لیکن صرف یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر واپس اپنے اپنے وطنوں کو لوٹ جاتے ہیں یہ فریضہ انجام دینے کے بعد. اصل تو وہی امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، اس لیے تم ابنائے آخرت بنو، ابنائے دنیا نہ بنو، یعنی فرزندان آخرت بنو، فرزندان دنیا نہ بنو. تو جو دنیا جس کی ماں ہے وہ دنیا کے پاس ہی بھاگتا ہے، اور اسی کے سارے ایوارڈ اسی کو دلانا چاہتا بھی ہے. بالکل ایسے. قبلہ اگلا سوال یہ ہے، چونکہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک دو دن پہلے جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی، لیکن میں تھوڑا سا اس کی بنیاد میں جانا چاہتا ہوں کہ ذرا ہم گہرائی میں جا کر جائزہ لیں کہ ایک وقت ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، پھر جو ثالثین ہیں وہ بھی اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ جنگ بندی متوقع ہے. دنیا بھر کو بھی احساس ہو رہا ہے، خود صہیونیوں کی جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ آئندہ چند روز میں جنگ بندی ہو جائے. یعنی ابھی مکمل طور پر اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال دنیا کو احساس ہو رہا تھا کہ اب جنگ بندی ہونے جا رہی ہے. تو ایسے میں کیوں پاکستان میں ایک مذہبی جماعت نے غزہ کو سلوگن بناتے ہوئے، اس کو نعرہ بناتے ہوئے ایک لانگ مارچ ہم اس کو کہہ لیں یا ایک دھرنا کہہ لیں یا احتجاج کی جو کال دے دی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تحریک لبیک کے حوالے سے ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں گے. پاکستان ایک عجیب اضطراب کی کیفیت سے اس وقت گزر رہا ہے. ایک طرف پاکستان افغانستان کا جو جنگی معاملہ ہے وہ بڑا کشیدہ ہو چکا ہے، دوسری طرف سے تحریک لبیک ان افراد کے ساتھ جو ظلم و ستم جھیلا گیا ہے یا ان کے اوپر بڑھتا گیا ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے. تیسری طرف سے وزیر اعظم صاحب جا کے ٹرمپ آج بھی اس کے جو بیانات آئے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے تو مجھ کو نوبل پرائز اور امن کے حوالے سے کریڈٹ دے دیا ہے. تو ایک اسے کہتے ہیں مضطرب صورتحال کہ جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ جا کے ٹرمپ اور غزہ میں اسرائیل کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہے. عوام جو ہیں وہ حماس کے کاملاً حمایت اور موافقت میں ہیں. اسلامی ممالک کے درمیان کشیدگی کی فضا بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کشیدگی میں افغانستان انڈیا کے اوپر بھروسہ کرنا شروع ہو گیا اور ان کے حق میں بیانات بھی دینا شروع کر دیے ہیں. اور میزائل ٹیکنالوجی بھی انڈیا نے انڈر گراؤنڈ جو سوشل میڈیا پہ تبصرے آ رہے ہیں اس کے مطابق انڈیا نے دینا شروع کر دیا. یعنی اس کشمکش کو سنبھالنے کے لیے باقاعدہ ایک مدبر حاکم کی بھی ضرورت ہے، اسٹریٹجی بنانے والوں کی عاقلانہ اسٹریٹجی کی بھی ضرورت ہے، اور عوام کو ملانے کی ضرورت ہے، عوام کو توڑنے کی نہیں. جی اب یہاں پہ ہم اس واقعے کا جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا دو طرح سے جائزہ لے سکتے ہیں. ایک پہلو سے دیکھیں تو ان کے اوپر تنقید بنتی ہے تحریک لبیک والوں پہ.
دوسری طرف سے دیکھیں تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ واقعاً ظلم و ستم ہے. ظاہر ہے کسی جو بھی ظلم ہے صورت اس میں پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی صورت بھی ایک ریاست جو ہے وہ طاقت کا استعمال کر کے نہتے شہریوں کے اوپر اس طرح سے چڑھ دوڑے، یہ روا طریقہ کار نہیں ہے، انتہائی ظالمانہ طریقے. یعنی وہ موقع کہ جب پاکستان کی عوام کو ساتھ ملانا ہے، جب پاکستان کی عوام کی رضامندی لینی ہے، اس موقع کے اوپر آپ ایک ایسے حالات کو پیدا کر رہے ہیں. ہاں اب یہاں پہ ایک تعجب اور بات ہے، چونکہ جنگ بندی کی صرف صورتحال ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر یقینی تھی، یقینی کے قریب تھی. صرف ایک عملی معاہدہ ہونا تھا، اس سے پہلے زبانی معاہدہ باوثوق طریقے سے ہو چکا تھا. لیکن یقیناً جو زبانی معاہدے ہوتے ہیں وہ اپنے سفارتی طور طریقوں سے گزر کے یا اپنے اداری طور طریقوں سے گزر کے پھر رسمی ایک شکل اختیار کرتے ہیں، اس کی نوبت رہ گئی تھی. تو یہاں پہ ہمیں ایک تعجب بھی ہوتا ہے کہ تحریک لبیک والوں کو اتنی تاخیر سے کیوں حماس کے لیے ریلی نکالنے کا یاد آیا، خصوصاً یہ کہ اب معاملہ تھم رہا ہے اور دنیا میں اب ریلیاں ختم ہو رہی ہیں اور یہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے روڈوں کے اوپر شدت سے آ رہے. بہرحال فلسطین کے حق میں انہیں فرصت اور موقع دینا چاہیے. ہاں وہ پاکستان اسلام آباد جانا چاہتے تھے، ریڈ زون میں داخل ہونا چاہتے تھے، اس سے انہیں منحرف کیا جاتا، انہیں راضی کیا جاتا، مثلاً پنڈی تک آنے تک راضی کیا جاتا، مختلف شہروں میں ریلیاں نکالنے تک پرامن ریلیوں کے اوپر راضی کیا جاتا. لیکن یقیناً انہیں سفارت خانوں تک پہنچنے کی فرصت نہیں دی جا سکتی. یہ کوئی بھی ریاست کسی بھی احتجاج کی صورت میں یہاں تک پہنچنے کا موقع نہیں دے گی. ان سے مذاکرات کر کے انہیں انہی شہروں میں محدود کیا جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے طریقہ کار جو اختیار کیا وہ نہتے شہریوں کے اوپر گولیاں چلائیں، ظلم و ستم کیا. احتجاج کرنا بلا شک و شبہ حق ہے، ہم ادھر تاخیر کے حوالے سے تنقید کر سکتے ہیں، لیکن وہ حق رکھتے ہیں فلسطین کے لیے بلا شک و شبہ، غزہ کے مظلومین کے لیے بلا شک و شبہ وہ حق رکھتے ہیں. لہٰذا یہ جو دو پہلو تنقید کے ہیں یہ ان کے حوالے سے باقی ہیں کہ ایک تو اتنی آپ جو تاخیر کر رہے ہیں، اور دوسرا جس جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں وہ بیلٹ جو ہے وہ ان احتجاجوں کی جگہ نہیں ہے. لہٰذا آپ ان کو مذاکرات کر کے ایک جگہ پر محدود کیا جاتا. لہٰذا ان کا سفارت خانوں تک، پارلیمنٹ تک، ریڈ زون تک ادھر پہنچنے کی خواہش اور پوری دنیا پاکستان سے وہ لے کے ایک جمعیت آ جائیں، اسے بلا شک و شبہ روکنا بنتا ہے. ہاں یہ بھی ان سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو محدود کریں، ایک دن میں ختم کریں، یا اس کو اپنے علاقوں تک محدود کر کے ریلیاں نکال لیں. ادھر تک بھی انہیں کہا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال جو ریاست نے ظلم و ستم ان پہ جھیلا اور کسی قانون کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. احتجاج جمہوری حکومتوں میں عوام کا حق ہوتا ہے، خصوصاً اگر پرامن احتجاج اور ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہاں پر ان سے ٹکراؤ اختیار کیا جا سکے. اس مرحلے تک ابھی پہنچا ہی نہیں ہے احتجاج، تو ان کو اس طریقے سے ظلم و ستم کے ساتھ دبانا یہ پاکستان کے اندر ایک اور انتشار اور افتراق کو جنم دینے والی بات ہے. ہم دوبارہ سے چلتے ہیں غزہ. جب ہم وہاں پہ ٹرمپ کی جانب سے جو پیش کردہ منصوبہ تھا جس کے تقریباً 20 نکات سامنے آئے تھے، اس میں ایک نکتہ غزہ کے اندر پولیسنگ کا بھی تھا. ابھی ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں کہ غزہ میں پولیسنگ کے لیے ایک عالمی فورس بنائی جائے گی جس میں مسلمان ممالک بالخصوص وطن عزیز کا بھی نام ہے، اس میں احتمال ہے کہ وطن عزیز بھی اس فورس کا حصہ بنے. آذربائیجان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، انڈونیشیا کے بارے میں. البتہ ایک مسلم ملک کے جس نے خود آ کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس خدمت کے لیے، ترکیہ نے خود بیان دیا ہے کہ وہ اس کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ غزہ میں آ کر پولیسنگ کے لیے اپنی خدمات پیش کرے. وہاں کے لوگوں کو جو یہ فورس بنے گی اور وہ تربیت دیں گے تو یہ لوگ ان کو تربیت بھی دیں گے اور باقی مہارتیں بھی سکھائیں گے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس منصوبے میں آیا یہ لوگ مخلص ہیں یا اس کے پیچھے بھی کوئی سازش پیش ہے؟ جی ہاں، ظاہراً تو یہ بات کوئی قابل قبول بات نہیں محسوس ہوتی کہ ایک ملک کے اندر، ایک ریاست کے اندر جب سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے خود اس سرزمین کے لوگ موجود ہیں تو پھر آپ بیرونی ممالک سے ایک مشترکہ فورس بنا کے ادھر سیکورٹی کے لیے لایا جائے، یہ خود ایک انٹرنیشنل طور پہ قابل قبول سچویشن نہیں ہے.
لہٰذا ظاہراً تو ایسا ہے کہ اسلامی ممالک کو اس جگہ پر بھرپور تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ ہم حماس کو سپورٹ کریں گے. وہ جب پوری جنگ لڑ سکتی ہے اور اندرونی معاملات میں لوگ ان کے ساتھ اس قدر گہرے طور پر اعتماد کی فضا قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہر قسم کی قربانی عوام نے قبول کر لی. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مل کے ایک مضبوط سیکیورٹی سسٹم دے سکتے ہیں اور یقیناً یہی اس کا حل بھی ہے. یعنی ایک ایسی طاقت جس کے پاس 75 سالہ تجربہ ہو حالات کو سنبھالنے کا. جی اور اس کے بعد پھر یہ جو شدید ترین 2 سالہ انہوں نے جس محاذ کا سامنا کیا اس میں تو تقریباً بہت ساری چیزیں تو وہ ویسے ہی سیکھ گئے ہیں. تو ایسے میں پھر عالمی فورس وہاں پہ کیا کرنے نہیں، اس میں عالم اسلام کو سٹینڈ لینا چاہیے. وہ حماس کو سپورٹ کریں اور دیگر افراد کی مداخلت ریاست کے اندر اس کو انہوں نے قلعدم قرار دینا چاہیے. نمبر 2، اگر اس بالفرض اس طرح کی کوئی فورس بھی آتی ہے تو وہاں کے جو افراد ہیں وہ کسی بھی صورت میں اسے قبول نہیں کریں گے، چونکہ وہ خود ایک آزاد قوم ہے جو آزاد اور خود مختار طریقے سے اپنے فیصلے کرنا چاہتی بھی ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کی کسی قسم کے اس پریشر کو قبول نہیں کیا. تو یہ فورس آ کے ان کے لیے کیا تحفظ کرے گی؟ وہ جو تحفظ کریں گے وہ پہلے سے ہی ادھر فورس موجود ہے، ادھر پہلے سے سیکیورٹی موجود ہے. تو وہ عوام جو ہیں وہ اپنے بحاف اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ اپنا تحفظ خود کرنے کی قائل. یعنی یہ خود بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر انہوں نے اپنے اوپر کوئی چیز مسلط ہی کروانی ہوتی تو وہ اتنی لمبی جنگ کیوں کھیلتے. حسن، تو ادھر سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جن ممالک کا آپ نے نام لیا ہے اور یہ ممالک بالکل یس سر کر کے ٹرمپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس کے ایک اشارے پہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اس کی ہر پالیسی جیسی تیسی پالیسی ہو. حالانکہ وہ اب ایک بھیڑیے کے حقیقی چہرے کے اوپر عارضی جو ہے وہ انسانی جلد اور پوست کا لیبل لگانا امن کا چاہ رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ تیار ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سازشی ایک پلان بنائے تو اس کا حصہ نہ بنے؟ لہٰذا اس سے سازش کی بہت گہری بو آتی ہے اور زیادہ اسی طرف احتمال جاتا ہے کہ اسرائیل کی یہ دوسری فورس ہوگی. جس طرح داعش تھی وہ حقیقت میں انہی کی ایک فورس تھی، ہاں، لیکن انہوں نے پھر جولانی فورس لائے. اب یہ ایک نئی فورس انسٹال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے کے اوپر بآسانی قبضہ کر لیں، جس میں اسرائیل کا نہ مال جائے، نہ فرد جائے، نہ اسلحہ جائے، نہ گولی چلے. جس طرح جولانی کے ذریعے سے آرام سے شام کے اندر وہ وارد ہوئے، اس طرح سے وہ آرام سے غزہ میں وارد ہو سکتے ہیں. ظاہراً یہ اس کا کوئی ہمیں گھٹ جوڑ نظر آ رہا ہے کہ پس منظر میں اس کے پیچھے ایک سازشی امر وہ زیادہ نمایاں لگ رہا ہے. اس گفتگو کا آخری سوال وہ یہ کہ یہ ممالک جن کا بھی نام بھی نہ لیں تو سب کو ہی پتہ ہے، مثلا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں چاہے وہ عرب ہوں یا غیر عرب ہوں، اگر وہ انٹرنیشنل فورس کا حصہ بننے کو تیار ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو فوراً مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر اہم پیش رفت میں آگے ہوتے ہیں، تو یہ فلسطین کی آزادی کے لیے مشترکہ طور پر کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ تو ایک المیہ ہے. اگر یہ بات انجام پا جائے جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس وقت امریکہ کی استعماریت اور استکباریت وہ ٹوٹ کے رہ جائے گی. اسرائیل کا تو اصلاً نام و نشان ختم ہو کے رہ جائے. لیکن ہوا افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو اغوا کیا گیا ہے، تفرقہ بازی کی بھینٹ چڑھا کے ایک دوسرے سے الجھایا گیا ہے، مفادات کے نظریات انسان کی روحوں کے اندر پیوست کر کے انہوں نے ان کی زندگیوں کو مضطرب اور مال دنیا کی طرف دوڑ لگانے کی طرف لگا دیا ہے. اور ان کے اوپر جو حاکم بٹھائے ہیں وہ سارے کے سارے حاکم کٹ پتلی ہیں. وہ سارے کے سارے حاکم در حقیقت یہی فورس ہے جو ٹرمپ نے یا استعمار نے ایک اسلامی ممالک کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. لہٰذا اس حوالے سے تو ہر اہل اسلام جو ادنا سا بھی شعور اور ایک ادنا سی بصیرت اور عقل و شعور رکھتا ہے وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ یہ مورد وحدت دکھانے کا ہے اور اس وحدت کے ذریعے سے اسرائیل کے خلاف ایک بلاک بنانے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کہ وہ اسباب اس ٹائم وجود نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے یہ والی بات وہ قابل عمل ہو سکے. مثلا ان اسباب میں سے خود ایک وحدت ہے مسلمانوں میں. ان اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ
استقلال کے ساتھ ریاستیں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، زحمت اور مشقت کے مراحل کو طے کریں۔ انہی میں سے ایک اہم ترین جو سبب ہے کہ سارے کے سارے اسلامی ممالک اپنا دشمن امریکہ اور اسرائیل کو قرار دیں۔ بعض امریکہ کو دشمن سمجھتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کو اکثر بیشتر دشمن سمجھتے ہیں، لیکن عرب ممالک اسرائیل آ جا رہا ہے وہ اسے اپنا دشمن ہی نہیں قرار دیتے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ بصیرت کا فقدان، وحدت کا فقدان، اور جو مسلط ہمارے اوپر نظام اور حاکم کیے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کے تسلط سے آزادی کا فقدان، یہ سبب بنتی ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ قابل عمل تک نہیں پہنچ پاتی۔ جی ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی۔ منفرد ترجیحوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنے میزبان دانیال نقوی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔